السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی بارگاہ میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بات چل رہی تھی سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آئیے آج بھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات، ایک عورت ہیں جو بہت عظیم گھرانے سے، بہت بڑے گھرانے سے جن کا تعلق ہے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئی ہوئی ہیں، لیکن لوگ وہاں پر بھی ایسی جگہ بھی، اتنی پیاری جگہ بھی ظلم کرنا نہیں چھوڑتے۔ اس عورت نے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں بھی کافی مرتبہ عمرے کے لیے گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ وہاں پر بھی نہیں مانتے، لوگ وہاں پر بھی تنگ کرتے ہیں، لوگ وہاں پر بھی باز نہیں آتے ہیں، دھکا مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا پیارے احباب، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ بی بی باز نہیں آئیں، کہنے لگیں میں بہت بڑے امیر کی وائف ہوں، میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، میں بہت بڑے ہسبینڈ کی بیوی ہوں، خبردار جو کوئی میرے قریب آیا۔ حضرات حجر اسود کے قریب گئیں تو حجر اسود نے کیا کیا؟ ان کو پکڑ لیا، حجر اسود نے ان کو دبوچ لیا۔ حضرات حجر اسود چھوڑتا ہی نہیں تھا، چمٹ گئیں، کہا بلاؤ لوگوں کو۔ بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، بہت کچھ کیا، لیکن حجر اسود کہاں چھوڑے؟ حجر اسود چھوڑتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے، تمام احباب کو عمرے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حجر اسود پہ جا کے بہادری دکھاتے ہیں لوگ، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے تو جانوروں کا بھی احترام کرنا چاہیے، وہاں جا کے تو درندوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، وہاں جا کے تو پرندوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ خدا و رسول کے مہمان ہو، دھکے دیتے ہو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی بہادری ہے؟ اگر سوڈان والے کرتے ہیں، اگر ایران والے کرتے ہیں، اگر افغانستان والے کرتے ہیں، اگر پاکستان والے کرتے ہیں تو وہ جانے اور ان کا رب وہ جانے، ان کا عمل جانے۔ ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی احترام کریں گے، وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، احترام کریں گے۔ اگر نہیں موقع ملتا حجر اسود کو چومنے کا تو نہ ملے۔ میرے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو سن لو، اپنے آقا و مولا کا مسلمانوں فرمان تو سن لو۔ اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں، پریشان مت ہونا، تمہارے آقا و مولا نے فرمایا ہے دور سے ہاتھ لہرا کے اپنے ہاتھ کو چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے گا، تمہاری ایمانداری کی گواہی دے گا۔ بی بی چمٹ گئیں، ساتھ خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا وہ بہت بڑے امیر کی بیوی ہے، اب تو اس کو چھڑا، ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی تو مخالفت کرتا رہا ہے، اب چھڑا اس کو، بڑے گھرانے کی بیوی ہے۔ حضرات نیچے اتر آیا، بیوی کے ہسبینڈ کو کہنے لگا، بیوی کے خاوند کو کہنے لگا آپ ایسا کیجئے گا کہ امام زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، امام زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، حل تو اسی کے پاس ہے، حل وہی نکالیں گے، اس کا علاج وہی کریں گے،
کہا ادھر ادھر دھکے نہ کھاؤ. کہا کہ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, وہ امام حسین کے جانشین ہیں, وہی اس کا حل نکالیں گے. زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا, تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا, خون کی ندیاں بہہ گئی, یہ کیا معاملہ ہے. امام زین العابدین کی سیرت و سیرت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اگر اب بھی محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے. امام زین العابدین کے پاس گئے. امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے تھے. کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی ہے, حجر اسود نے ان کو پکڑ لیا ہے, حجر اسود اب چھوڑتا نہیں ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے وہ رئیس کی وائف ہے, وہ رئیس کی بیوی ہے, لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لوگوں کو پریشان کرتی ہے. کہا کہ حضور جی ہاں ایسا ہی ہے. کہا کہ حضور ایسا کیجئے کہ ہمارے ساتھ چلیے. کہا کہ اس کا ہسبینڈ امیر ہے. کہا وہ چھڑا لے گا. کہا حضور نہیں, اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلے ہی چھڑا لیتا, آپ چلیے گا, مہربانی کریں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خوشامد کی گئی, میرے امام اٹھے اور ان کے ساتھ چلے گئے. حضرات اس بی بی سے جا کے کہنے لگے کیا تو توبہ کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اس بی بی نے اللہ کی بارگاہ میں کہا جی حضور میں توبہ کرتی ہوں. اس نے توبہ کی. امام زین العابدین کے ہاتھ حضرات دعا کے لیے اٹھ گئے. میرے امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اب لفظوں پر دھیان کریے گا, غور کریے گا. امام زین العابدین نے کیا دعا کی, کیا کہا سنو. فرمایا مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں. کہا مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں. راوی کہتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر لفظ آیا یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں. بی بی صاحبہ کو ایک دم سے حضرات حجر اسود نے چھوڑ دیا. جیسے ہی امام زین العابدین نے یہ کہا مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں, ویسے ہی حضرات اس عورت کو حجر اسود نے چھوڑ دیا. یہ پیچھے گر گئی. اللہ اکبر. حضرات علی کا گھرانہ بھی کتنا پیارا گھرانہ ہے, علی کا گھرانہ بھی کتنا سونا گھرانہ ہے, علی کا گھرانہ بھی کتنا عظیم گھرانہ ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اور میرے امام اسی لیے تو فرماتے ہیں نا, میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. ایک وہ ہیں جو مٹ گئے حضرات, جن کو اللہ پاک نے دنیا سے مٹا دیا, جن کی نسل کا پتہ بھی نہیں ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آج بھی برقرار ہے, آج بھی زندہ ہے, اور صبح قیامت تک یہ نسل پھیلتی رہے گی, یہ نسل باقی رہے گی. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے نا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک وہ تھے جو مٹ گئے, اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ. میرے دوستو وہ بات جو میں نے پہلے کہی کہ یہ اکڑے رہے, یہ ظالم اکڑے رہے, مر گئے. میرے امام کا یہ صاحبزادہ, میرے امام کا یہ ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے حضرات ایک کونے میں رہا, لیکن اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچ گیا. حضرات اس کا فیضان پوری دنیا میں عام ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا یہ حال تھا کہ نماز شروع کرتے, اتنی لمبی نماز پڑھتے, اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ساری دنیا کو بھول جاتے, سارے زمانے کو بھول جاتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر میں آگ لگ گئی ہے. چھوٹا بچہ آپ کا حضرات, چھوٹا سا پیارا سا بچہ آپ کے پاس سویا ہوا ہے, قریب سویا ہوا ایک بچہ ہے. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں آگ لگ گئی ہے. لوگوں نے بچے کو اٹھا لیا, لوگ باہر لے گئے, لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں.
پیارے امام زین العابدین نماز کے اندر ہی ہیں، نماز کو امام زین العابدین نے نہیں توڑا۔ حضرات جب نماز کمپلیٹ ہو گئی، جب نماز مکمل ہو گئی، جب نماز پوری ہو گئی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ خاک کیسی ہے؟ حضرات انہوں نے کہا کہ حضرت جی آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حضرات کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی بجھاتے رہے، میں دوزخ کی بجھاتا رہا۔ یہ امام زین العابدین ہیں، وہ سارے مٹ گئے، اور یہ امام کیسی عاجزی، کیسی انکساری، کیسی تواضع۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرات یہ حسن بصری خلیفہ ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت امام باقر کے بھی۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا کعبے میں، اس وقت حضرات اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی حضرات، اتنا زحمہ نہیں ہوتا تھا، میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ حضرات آدھی رات کے وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرات وہ چیختا ہوا حضرات چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں کہ کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اس نوجوان کی آہوزاری، اس نوجوان کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اس کی طرف کی وجہ سے میں اٹھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہ گار آ گیا ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ گار کعبہ معظمہ میں آ گیا ہے۔ جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں، جا کے اس نوجوان کو تسلی دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا، اے اللہ اے پروردگار میرے عمل اگر تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو مجھے رسوا نہ کرنا، اے پروردگار مجھے قیامت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا مجھے قیامت میں رسوا نہ کرنا، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل و خوار مت کرنا۔ کہا تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے، روتا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پہنچتے پہنچتے اتنی بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی، بڑی پیاری خوشبو مجھے آئی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا، میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر، اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کے چہرے سے زلفیں ہٹائیں، گرد صاف کی تو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ حضرات یہ صاحبزادہ کوئی اور نہیں ہے، یہ امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ امام حسین کے لخت جگر، علی المرتضیٰ کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر، یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں۔ اتنی آوزاری، اتنی تڑپ، اتنی بے چینی، اتنا اللہ سے تعلق حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدموں پہ میں گر گیا، پاؤں چومے۔ امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر تو یہ سب چھوڑ، تو بزرگ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میری آہ نکل گئی، آنسو میرے بہنے لگے، میں زار و قطار رونے لگا۔ میں نے کہا امام زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو؟ آپ کا دل کتنا پیارا ہے، آپ لوگوں کی اتنی خدمت بھی کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ اتنی ہمدردی
بلندی بھی کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اتنا سب کچھ لٹاتے بھی ہو, اتنا سب کچھ قربان بھی کرتے ہو, اور پھر بھی اتنا روتے ہو, زارو قطار اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے ہو. حضرات یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے, اپنے لیے کچھ رکھتے بھی نہیں ہیں, اور پھر بھی مظلوم بنے پھرتے ہیں, پھر بھی روتے پھرتے ہیں, بارگاہ خدا بندی کے اندر آہو زاری کرتے رہتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا ہے. میرے دوستو وہ تو مٹ گئے, اکڑے رہے, ان کا نام و نشان مٹ گیا. حضرات ان کی نسل آگے اللہ پاک نے نہیں بڑھائی, پروردگار عالم نے ان کی نسل کو آگے نہیں بڑھایا, لیکن امام زین العابدین اکیلے بچے تھے. پوری دنیا کے اندر آج سید موجود ہیں, پوری دنیا کے اندر آج جتنے بھی سید نسل آتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ہیں. سبحان اللہ. حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا, اور حضرات آپ کا یہ فیضان پوری دنیا پر جاری اور ساری رہے گا. حضرات روحانی فیضان بھی, علمی فیضان بھی حضرات قیامت تک حضرات جاری و ساری رہے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل مجھے اور آپ کو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. بروز قیامت حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.